السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے سچے لفظوں سے گندی تحریر پیار کی رانائی، وہ بھی بہت سریلی تھی اور بہت چاہنے والے بھی تھے۔ پھر اللہ نے خوبصورت آواز چین کے خوبصورت سانتی عطا کر دیا۔ پیار کی رانائی۔ میں گاڑی کا ہارن سن کے باہر نکلی۔ ارے رانا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ امی نے اپنی زرق برق ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ میں تیار ہوں، ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، کسی فاتحہ خوانی میں تو نہیں جا رہے، ممی نے تنبیہ نظروں سے میرے سفید لباس کو دیکھ کر کہا۔ چلیں ممی، صبا نے آ کے کہا۔ وہ بھی ممی کی طرح خوب بنی سنوری ہوئی تھی اور ممی تیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے گاڑی کی طرف چل دیں۔ ممی کو ہمیشہ میری سادگی سے شکایت رہتی تھی، میرے برعکس صبا بالکل ممی پہ گئی تھی۔ ہر وقت اپنی بنی سنوری رہتی تھی، اسے اچھے اچھے لباس پہننے کا جنون تھا۔ میک اپ کی وہ شوقین تھی، جبکہ میں پہن تو ہر لباس لیتی تھی، مگر میرا پسندیدہ لباس ساڑی اور شلوار قمیض تھے، وہ بھی سادے سے۔ اور میک اپ تو میں کبھی ہی ہلکا سا کیا کرتی تھی۔ یہی سادگی میری سانولی رنگت میں وقار اور کالی موٹی موٹی لمبی پلکوں والی آنکھوں میں ایک سنجیدگی لے آتی تھی، اور مجھے یہ اپنا روپ بہت عزیز تھا۔ جہاں طرح طرح کے میک اپ اور سر کرتے لباس ہوتے تھے، وہاں میری شخصیت کی اپنی الگ ایک حیثیت ہوتی تھی، بالکل انفرادی اور انوکھی۔ اور ممی جب صبا کا میرا اور اپنا تعارف کرواتی تو بہت سی آنکھیں میں استفہامیہ کیفیت ہوتی، وہ باری باری صبا اور امی کو دیکھتی اور پھر مجھے دیکھتی، تب امی احساس غمگینی میں مبتلا ہو جاتی اور میں دل ہی دل میں ان کی سوچ پہ خوب ہنستی۔ اتر آؤ۔ ہاں، صبا نے مجھے چونکا دیا اور میں سامنے سیل کا ایک ہجوم دیکھ کر ناگواری کے ساتھ دروازہ بند کر کے اتر پڑی۔ آج میرا یہاں کا پروگرام تھا، اس کے بعد پارٹی تھی، ہال کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ یہ میز آپ کا ہی انتظار تھا۔ سیٹھ کریم نے خوشامدانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ وہی اس تھیٹر کے مالک تھے۔ میرا ہال میں داخل ہوتے ہی ہال تولیوں سے گونج اٹھا، اور بھی گلوکار آئے تھے اور اپنے آئٹم پیش کر رہے تھے، لیکن میں اپنی ماضی کو یاد کر رہی تھی۔ میں اسکول میں اکثر گانا گایا کرتی تھی، کلاس میں میری آواز کو بھی سبھی سراہتے تھے، لیکن کبھی اتنا بڑا ہجوم کے سامنے نہیں گایا تھا۔ کالج کے سالانہ جشن تھے، میں نے بھی حصہ لیا تھا اور احمد فراز کی ایک غزل گائی تھی۔ وہیں ٹی وی کے پروڈیوسر مہمان خصوصی تھے، انہوں نے مجھے بہت سراہا اور مجھے ٹی وی کے پروگرام میں آفر دی۔ بس پھر کیا، ہر خاص و عام میں میری تعریف آواز مقبول ہو گئی اور ہر طرف سے پیشکش کی بھرمار ہو گئی۔ تقریباً ہر پکچر میں میرا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ضرور ہوتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں شہرت کی عروج کو پہنچ گئی۔ ممی تو پھولے نہ سماتی تھیں، ہر پروگرام، ہر پارٹی، ہر تصویر میں پیش ہوتی اور سر تان کے فخر سے اپنی بیٹی کہہ کے مخاطب کرواتی، اور مجھے ان مقام پہ پہنچ کر عجیب قسم کی بیزاری ہونے لگی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی، ہجوم سے، مردوں سے، حریصانہ نگاہوں سے، الٹرا ماڈرن خواتین کے عریاں جسموں کو دیکھ کر مجھے ایک پر ایک بوکھلاہٹ طاری ہو جاتی تھی اور میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی۔ میرا دل چاہتا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے میں ان سب سے دور بھاگ جاؤں، جہاں سکون ہو، آرام ہو، تنہائی ہو، جہاں بناوٹ نہ ہو، نمائشی چہرے نہ ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اب کترانا شروع کر دیا تھا۔ جب کوئی ڈیٹ مانگنے آتا میں انکار کرنا چاہتی، لیکن ممی اپنی طرف سے ڈیٹ دے دیتی اور پھر مجھے مجبوراً گانا پڑتا۔ آج بھی بادل ناخواستہ آنا پڑا تھا۔ آخر میں میری باری تھی۔ میں تالیوں کے ہجوم میں اسٹیج پہ آئی۔ میں نے ایک نظر ہال پہ بیٹھے شائقین کو دیکھا، سب کی نگاہیں مجھ پہ جمی ہوئی تھیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ہر فنکار، گلوکار فخر محسوس کرتا ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں تماشائیوں اور ہر آنکھ مجھے دیکھ رہی۔ اس سوچ کے ساتھ میرا دل درد سے بھر گیا اور میں نے ایک درد بھری غزل چھیڑ دی۔ ساری محفل پہ سکوت چھا گیا، سب میری آواز کے زیر و بم میں کھو گئے۔ ہر دل کی یہ آواز اپنے دل کی آواز محسوس ہونے لگی۔ اس دنیا میں ہر چیز مصنوعی ہے، کاش پیار تو بے لوث ہوتا۔ آخری شعر پہ شائقین نے خوب داد دی۔ اس غزل کی بار بار فرمائش آئی، میں بھی جیسے اس غزل میں ڈوب ہی گئی تھی۔
جب میں باہر نکلی تو ہر طرف سے آٹوگراف کی صداؤں کے ساتھ کئی ہاتھ میرے آگے پھیل گئے۔ میں آٹوگراف ایک کو دیتی تو دیکھتی دوسری طرف ایک اور، جیسے تیسے میں اس بھیڑ سے باہر نکلی۔ ممی اور صبا مجھے احمق کہتی تھی۔ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کے میں نے لوٹنا چاہتی تھی، گمنامی اختیار کرنا چاہتی تھی اس شہرت کو جس کے انتظار میں فنکاروں کی عمریں بیت جاتی ہیں، اور میں اس عزت، شہرت، دولت سے فرار چاہتی تھی، دور بھاگنا چاہتی تھی، دور، بہت دور، دور، جہاں لوگ میری آواز سے نہیں مجھ سے محبت کریں، میرے پرستار ہوں، صرف مجھ سے بے لوث پیار کریں۔ میری آواز میرا رقیب بن گئی تھی، رقابت مجھے کسی طرح بھی گوارا نہ تھی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، ہاں وہ فیصلہ تھا شادی۔ جب بھی شادی کی بات آتی ممی یہ کہہ کے ڈال دیتی، رانا ابھی تو بچی ہے، ایسا بھی کیا جلدی ہے، آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ممی نے یہ کہہ کر ملک خاور کو ٹال دیا تو ان کے جانے کے بعد میں ممی کے کمرے میں گئی، وہ سونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ممی میں آپ کو بچی لگتی ہوں؟ ممی نے آنکھوں میں پیار بھر کے کہا، ہاں تم تو میرے لیے ابھی بچی ہو۔ شاید اس طرح ممی خود کو بھی جھوٹا ظاہر کرنا چاہ رہی تھی۔ ممی 25 برس کی اگر بچی ہوتی ہے تو بڑی کب ہوگی؟ ممی کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ لیکن آج تمہیں اپنے بڑے ہونے کا خیال کیسے آیا؟ ممی نے سنجیدگی کے ساتھ کچھ سوچ کر سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، انجوائمنٹ رہے گی۔ ممی نے گہرا سانس لیا۔ اور ایک روز جب میں اسٹوڈیو سے نغمہ ریکارڈ کروا کے باہر نکلی تب ایک صحافی ممی کے پاس بیٹھا تھا۔ تب انٹرویو کے دوران ممی نے میری شادی کا ذکر کیا تو پھر کیا تھا، چاروں طرف سے رشتوں کی بھرمار ہو گئی۔ اسلم، مقصود، راحل، عزیز، فلم انڈسٹری کے علاوہ بڑے بڑے لوگوں نے پیغامات بھیجے، روز کاروں کے چکر لگانے لگے، ہر ایک نے الگ الگ اپنی محبت کا مجھے یقین دلایا۔ ممی نے ہر ایک کے بارے میں میری رائے مانگی، میں نے سوچنے کا وقت مانگا۔ سبھی مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ پر پروانے کی طرح نثار ہونے کو تیار تھے۔ میں اتنی جلدی انتخاب نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں جس زندگی کی خواہشمند تھی وہ مجھے مانگنے سے نہیں مل سکتی تھی۔ ہیلو جی فرمائیے، رانا نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اوہ شکر ہے آپ مل گئیں، دوسری طرف سے خوشی کی کیفیت میں کہا گیا۔ جی شکریہ، آپ کون بول رہے ہیں؟ رانا صاحبہ میرا نام انور یوسف ہے، دراصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کس سلسلے میں؟ رانا بولی۔ وہ اس لیے کہ آپ نے مجھے پرسوں آٹوگراف دیا تھا، اس لیے شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ہی فون رکھ دیا گیا، عجیب احمق آدمی ہے، خود ہی فون کیا خود ہی رکھ دیا۔ اوہو بھائی، کیا ہر وقت سر لپیٹے مسلح پہ بیٹھی رہتی ہو؟ صبا نے مجھ کو پھر مسلح پہ بیٹھا دیکھ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے دعا مانگ کر پوچھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اور تمہارے فارغ ہونے کا بہت انتظار کر رہی ہوں۔ تم مجھے اس طرح دیکھ کے خوش نہیں ہوتی ہو؟ تمہاری بہن آزادی کا غلط استعمال نہیں کر رہی ہے، وہ بے حیائی عریانی کی طرف نہیں بلکہ اپنے سیدھے راستے کی طرف جا رہی ہے جس میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کی جیت ہے۔ تمہارا فلسفہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ صبا بات کے بغیر چپل گھسیٹتی چلی گئی۔ واقعی یہ فلسفہ آج کی نسل کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہم اسکول کالج کے امتحانات کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کامیاب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، مگر اس امتحان کی ہمیں کوئی فکر نہیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو ہمارا نصب العین ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہم نے کیا کیا، کیا کر رہے ہیں، اپنی روایات چھوڑ دی، اپنے مقصد حیات بھول گئے یا پھر جان بوجھ کے فراموش کر دیا۔ روز محشر جب ہمارا رزلٹ نکلے گا تب کیا ہوگا؟ مرد تو مرد، یہ آج کی عورتوں کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کی حیا کہاں گئی؟ وہ حجاب کہاں کھو گئے جس سے اس کی پہچان ہوتی تھی؟ یہ لباس کیوں دن بدن مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے؟ یہ مشرق کی عورت کو کیا ہو رہا ہے؟ ان کا جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جن کے ساتھ ہمارا کوئی ناطہ نہیں، جو دو متضاد سمتوں میں، ایک مغرب ایک مشرق، مغرب جو اندھیرا ہے، گمراہی ہے، تباہی ہے، گھٹا ٹوپ تاریخی ہے، لیکن مشرق کا سویرا کیوں ماند پڑ رہا ہے؟ یہ سوچ کیوں ڈوب رہا ہے؟ یہ روشنی کیوں رخصت ہو رہی ہے؟ مغربی تاریخی کیوں مشرق پر چھا رہی ہے؟ ہم کیوں بھٹکتے جا رہے ہیں، اپنی روایات کیوں بھول رہے ہیں؟ یہ تباہی، گمراہی کیوں ہمیں گھیر رہی ہے؟ ہم اپنی منزل کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہمیں بیگانی منزل میں جگہ مل سکے گی؟ ہماری تلاش
کھو رہی ہے، کیا ہمیں قرار ملے گا؟ ہمیں ہمیشہ کا سکون نصیب ہوگا؟ نہیں نہیں، منزل سے بھٹک کر کبھی قرار نہیں مل سکتا، کبھی بھی نہیں۔ ہمیں اپنی اپنی روایات اپنانی ہوں گی، ہمیں اپنی منزل تلاش کرنی ہوگی، مشرق کا سویرا ہر طرف پھیلانا ہوگا۔ اس میں ہماری اور سب کی بھلائی ہے، آرام ہے، سکون ہے، طمانینت ہے۔ تم نے پھر کیا فیصلہ کیا رانا؟ ممی مری سے واپسی پہ جواب دوں گی، اور وہ پرس ہلاتی مسز کمال کے ساتھ پارٹی میں چلی گئیں۔ دوسرے روز کی فلائٹ سے میں مری روانہ ہو گئی۔ وہاں میرا پروگرام بھی تھا اور کچھ نغمے میں ریکارڈ ہونے تھے۔ مشہور اور معروف ملک کی ماہ ناز گلوکارہ رانا نرگس کی زبان پہ فالج گر پڑا، جس کی وجہ سے وہ اب گا نہیں سکتیں۔ یہ خبر ہر پڑھنے والے پہ بجلی بن کے گری۔ اسپتال میں لوگوں کا تانتا بن گیا، سب حیران تھے، اس خبر کی سچائی جاننا چاہتے تھے۔ ان لوگوں میں وہ سب پیش تھے جو شادی کے خواہشمند تھے۔ سب آئے اور رانا کی خاموشی دیکھ کے اس سے ایسے گئے کہ پھر انہیں شاید خیال تک نہ آیا کہ وہ ایک پرسوز گلے اور چٹختی آواز والی گلوکارہ تھے، جس کی آواز کے ساتھ کلیاں کھل جاتی تھیں، گلاب مہکنے لگتے تھے، کائنات میں مسرور سی صدا بکھر جاتی تھی، دو جہاں جھومنے لگتے تھے۔ آج وہی رانا رک رک کے بول رہی تھی تو سبھی ہمدردی سے دیکھتے اور چلے گئے، کبھی بھی نہ آنے کے لیے۔ اب جب وہ گھر میں کمرے میں بالکل تنہا تھی تو کوئی نہ آتا۔ وہی ماہ ناز گلوکارہ جس کے آگے پیچھے لوگ پھرتے تھے، جس کے پاس بیٹھ کر فخر محسوس کرتے تھے، وہی آج شاید کسی کو یاد نہ تھی۔ رانا سوچتی، یہ میرے پرستار ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ تو مجھ سے شادی کرنے، مجھے جیون ساتھی بنانے کو خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ یہ مجھ سے محبت کرتے تھے کہ میری آواز سے رانا کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب رانا نے مکمل گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور اسی مطلبی اور فریبی دنیا سے کٹ کے بہت طمانینت محسوس ہو رہی تھی۔ ٹن ٹن ٹن، فون کی گھنٹی تیسری بار بجی۔ ممی اور صبا تو کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی، لیکن نامعلوم یہ ملازم کہاں مر گئے تھے۔ رانا نے جھنجھلا کے خود ہی ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، کیا آپ رانا نرگس ہیں؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ جی میں بول رہی ہوں۔ اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی آواز خراب ہونے کا، وہ ہمدردی سے بولا۔ جی وہ تو سب کو ہے، میں تنک کر بولی۔ جی ہاں ہوگا، لیکن شاید مجھے سب سے زیادہ ہے، کاش آپ کے بجائے میری آواز خراب ہو جاتی، بے ساختہ کہا گیا۔ جی کیا؟ مطلب، میں نے حیرت سے پوچھا، ویسے آپ کو دور سے بہت مرتبہ دیکھا ہے، اب آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ ملنا پسند کریں گی؟ آپ ہیں کون اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کا پرستار ہوں، انور یوسف، اور آپ سے کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ بس میرا جی چاہتا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ ویسے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند ہیں نا؟ وہ پھر بولا۔ اس نے تو مجھے پہلے بھی فون کیا تھا، مجھے نام سن کے یاد آیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں آپ سے بغیر وجہ کے نہیں ملوں گی۔ اچھا، ایک سوال کے جواب دیجئے۔ جی فرمائیے، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا پسند کریں گی؟ شادی؟ میں ایسا غیر متوقع سوال سن کے حیران رہ گئی۔ جی، وہ اطمینان سے بولا۔ جواب دیجئے۔ میں سمجھی نہیں۔ اتنا آسان سا سوال آپ نہیں سمجھی، وہ ہلکا سا ہنس کر بولا۔ خیر، آپ سوچ کر جواب دیجئے گا۔ اس کے ساتھ انور یوسف نے فون رکھ دیا۔ عجیب پاگل آدمی ہے، نہ جان نہ پہچان، اور شادی کی پیشکش کر دی۔ ویسے ہے آدمی دلچسپ۔ میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، فضلو بابا نے آ کے بتایا۔ مجھ سے ملنے؟ کون آیا ہے؟ پتہ نہیں، ایک انجان آدمی ہے، کہتا ہے رانا بی بی کو بلاؤ، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اچھا تم چلو، میں دیکھتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم کی طرف سوچتی ہوئی چل دی۔ پردہ اٹھایا تو سامنے ہی براؤن سوٹ میں خوبصورت نوجوان بیٹھا دروازے ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ پہلی بار ہی ڈگمگا گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ آپ مجھے پہچان تو گئی ہوں گی، وہ بے تکلفی سے بولا۔ آپ کو دیکھ ہی پہلی بار رہی ہوں، پھر کیسے پہچان سکتی ہوں؟ میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے میں سمجھ تو گئی تھی، مجھے انور یوسف کہتے ہیں، وہ مطمئنیت سے بولا۔ ہوں تو آپ ہیں انور یوسف؟ میں اس کے حسین شخصیت سے مرعوب سی ہو گئی۔ آپ کو میرا پتہ کس طرح معلوم ہوا؟ میں اپنا سوال لبوں پہ لے ہی آئی۔
लगन सच्ची हो तो पता क्या चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ दरियाफ्त हो सकती है। वो दिल नवाज मुस्कुराहट से बोला। आपको मेरे आने का मकसद तो मालूम ही है। हाँ, फिर आपका क्या इरादा है? मैं इतनी जल्दी तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। ठीक है, आप सोच के खूब इत्मीनान कर लीजिए। वैसे अगर मैं कभी कभी आ जाया करूँ तो आप महसूस तो नहीं करेंगी ना? नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज़। बैठें तो सही, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह हो जाए। नहीं शुक्रिया, ये फिर कभी सही। वो खड़ा होता हुआ बोला। खुदा हाफिज़। मैं इसे गेट तक निकलते तक देखती रही। ऊंचा दराज कद, खूबसूरत नकूश और कातिल आँखों वाला अनवर यूसुफ आइडियल शख्स था। हेलो हेलो, सुने, अगर जहमत महसूस ना करें तो आज आप तशरीफ़ ले आएँ। यूसुफ की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ? मैंने सवाल किया। नश्तर पार्क में। वो बोला। ये तो आम सा आदमी निकला। होटलों पार्कों में मुलाकातों में ने सोचा। अच्छा, मैं आती हूँ, मैं बेदिली से बोली। लेकिन नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं ही आता हूँ आपके घर, फिर बातें करेंगे। क्यों? ठीक है ना? इसने मेरी सोच कैसे पढ़ ली थी। हाँ, ये ठीक है, मैंने खुश होकर कहा। हम रफ्ता रफ्ता एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। यूसुफ बहुत ही पुरखुलूस था और फिर मेरा हम ख्याल भी। जब वो करीब बैठा, धीमे धीमे बातें करता तो जैसे सारा माहौल सहरज़दा हो जाता था। मेरा दिल चाहता था कि वो बोलता रहे और मैं सुनती रहूं। यार, इतना अच्छा मौसम है, तुम कमरे में बैठी हो, क्या कर रही हो? आते ही मेरे कंधा थाम कर बोला। तुम्हारा इंतज़ार। क्या? क्या फिर कहना? क्या वाकई अब तुम मेरा इंतज़ार भी करने लगी हो? इसके लहजे में बेपनाह खुशी नुमाया थी। 20 मिनट बाद मैं इसके साथ एक निहायती पुरफ़िज़ा मकाम पे मौजूद थी। कहो राना, कैसी जगह है? यूसुफ ने चारों तरफ नज़रें घुमा के पूछा। बहुत अच्छी, बहुत पुरफ़िज़ा, बहुत खूबसूरत। चारों तरफ खुश रंग फूल खिले हैं, पैरों तले सब्ज़ा। कुछ दूर एक चश्मा मधुर मधुर सुरों में बह रहा था। आसमान पे बादल छाए हुए थे, ठंडी और मअतर हवाएं चल रही थीं। वाह भाई, लुत्फ़ आ गया। वो आंखें बंद करते हुए गहरी सांस खींचकर बोला। एक बात तो बताओ यूसुफ, तुम्हें मुझसे शादी का ख्याल क्यों आया? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छी तो तुम मुझे पहली नज़र ही में लगी थी जब एक रिसाले में तुम्हारी फ़ोटो देखी थी। सर पर सलीके से दुपट्टा डाले, होठों पे हल्की मुस्कुराहट सजाए तुम मुझे बहुत मुतासिर कर गई। फिर थिएटर में मैंने तुम्हें रूबरू गाते हुए सुना। तब भी सफ़ेद लिबास में दुपट्टा ठीक से ओढ़े हुए तुम बहुत मुक़द्दस और मासूम लग रही थी, जैसे कोई पाकीज़ा रूह नग़मा सरा हो। फिर तुमसे ऑटोग्राफ लिया। तुम्हारी तहरीर बहुत सादा और पाकीज़ा है, जो आज कल बिल्कुल नापैद होती जा रही है। आजकल लड़कियां कितनी गलत डगर पे चल रही हैं, ये तो तुम भी देख रही हो। और अब हमारी औरत का वो ज़ेवर, जिसे मशरक़ी हया कहते हैं, खो रहा है, बल्कि करीब करीब खो गया है। हम लोग अंधाधुंध तकलीफ में इनकी अच्छाइयों के बजाय बुराइयां अपना रहे हैं। बजाय हम इनकी तरह तरक्की याफ्ता बनने अपनी तरक्की की राहें मुस्तरद कर रहे हैं, वो ख़ुद को घटिया से घटिया तर होते जा रहे हैं। हमारे मर्दों की गैरत सो रही है और औरत की बेहयाई उरूजों पे पहुंच रही है, बल्कि ख़ुद मर्द इस काम में पेश पेश हैं। वो जैसे खो सा गया, जैसे वो सारे माशरे का दर्द अपने सीने में महसूस कर रहा था। मैं गौर से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। अरे छोड़ो, मैं भी ख़यालात की रौ में कहाँ बह गया। इतने अच्छे मौसम में फ़लसफ़ा भगार के तुम्हें बोर करने लगा। बस मैं एक पाकीज़गी है जो मुझे बाहर ले गई। वो शौक़ नज़रों से देखता हो बोला। तुम्हारी आवाज़ के बिगड़ने का मुझे बहुत अफसोस है। तब मुझे तुमसे शादी का ख़याल आया। एक बात तो बताओ राना, गाना तुम्हारा शौक़ था? हाँ, अगर तुम्हारी आवाज़ दुरुस्त हो जाए और पहली वाली आवाज़ लौट आए तो क्या तुम फिर गुलकारी इख्तियार करोगी? पहले तुम बताओ कि मुझे गाना चाहिए कि नहीं। राना, मेरा ख्याल है कि नहीं। वो क्यों भला? मैंने सवाल किया। बस मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुँचेगी, लेकिन तुमने जब मुझसे पूछा है तो मैंने साफ साफ बता दिया है। अगर बाद में तुमने गुलकारी शुरू की तो मेरे तुम्हारे साथ का वो आखिरी दिन होगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम यूं स्टेज पे खड़े होके गाना गाओ। लोगों का तुम्हें देखना, इस नज़र में हर किस्म की नज़रें शामिल होती हैं, और मैं तुम्हें शमाए महफिल नहीं बल्कि शमाए खाना बनाना चाहता हूँ। अब तुम इसे रकाबत कह लो या गैरत, चाहे अब तुम मेरा हाथ थामो या झटक कर
چلی جاؤ۔ او یوسف، تم بہت صاف گو اور پرخلوص ہو، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، سچ وہ وارفتگی سے بولا۔ اور رانائی، میری رانائی، وہ شدت سے جذبات سے میرا ہاتھ اپنی مضبوط مٹھیوں میں بھینچ رکھ کر بولا، اے مسٹر، میرا نام رانا ہے، رانائی یوں ہی ہو، تم رانائی ہو، میری رانائی، میرے پیار کی رانائی، کل تمہیں میں اپنی امی سے ملواؤں گا۔ میں دوسرے روز یوسف کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جس کے چھوٹے سے لان میں رات کی رانی اور موگرے کی بیل کے علاوہ طرح طرح کے خوبصورت پھول پھل تھے۔ سارا گھر سادگی اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یوسف کی امی عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں اور بے انتہا سادہ اور نفاست پسند تھیں، اور یوسف کی طرح ہی سادہ اور پرخلوص تھیں۔ میں اس نورانی چہرے والی خاتون سے بہت متاثر ہو گئی۔ ان کے گھر کے پرسکون اور صاف ستھرے ماحول کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔ ان لوگوں میں ذرا سی بناوٹ کا احساس نہ ہوتا تھا۔ میں سرشار واپس آئی، ممی کو سب بتا دیا۔ تیسرے روز یوسف کی امی بات کرنے آ گئی۔ ممی نے ان سے ملنے کے بعد مجھ سے کہا، قدامت پسند معلوم ہوتے ہیں۔ نہیں ممی، یہ قدامت پسندی نہیں بلکہ ہمارے اسلامی معاشرے کی صحیح عکاسی ہے، اور یہی مجھے پسند ہے۔ اور ٹھیک ایک ہفتے بعد یوسف نے منگنی کی رسم ادا کر کے ایک حسین اور نازک سا حسین پائیدار رشتے کی بنیاد رکھ دی۔ دوسرے روز میں لان میں بیٹھی خوبصورت سے حسین تصورات محفوظ ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے کاندھوں پہ دباؤ کے ساتھ پرفیوم کی مخصوص مہک دماغ کو مخمور کر گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ ان مضبوط ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ منگنی مبارک ہو رانائی ڈیئر، یوسف مسرور آواز میں بولا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، میں اس کے سرخ نگینوں والی انگوٹھی دیکھتے ہوئے بولی تو وہ دم بخود ہو کے مجھے تکنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، یہ میرا مطلب ہے تمہاری آواز ہے؟ بہت بھدی اور موٹی تھی، یہی کہنا چاہتے تھے نا؟ ہاں ہاں، اب وہ بھی حیران تھا۔ اب میری آواز ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ سب تو ایک ڈھونگ تھا جس کے بدلے میں مجھے تم جیسا پرخلوص جیون ساتھی ملا۔ یہ تو میں نے اپنے چاہنے والوں کو آزمانے کے لیے ڈرامہ کیا تھا، جو مجھے شمع محفل بنانا چاہتے تھے، جبکہ میں شمع خانہ بننا چاہتی تھی۔ تو کیا تم کچھ نہیں ہوا تھا؟ وہ مسرت سے بولا، نہیں پاگل، بالکل نہیں۔ اور رانائی، میری رانائی، میرے پیار کی رانائی، یوسف نے بے قابو ہو کے خوشی سے اسے جکڑ لیا، اس طرح کہ دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر دھڑک رہے تھے اور وہ دلوں کی دھڑکن صاف سن رہے تھے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔